بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین خوشخطی کو خوشخطی کی کلاس میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالرشید ساجد۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل اور عبدالرشید ساجد کا فیس بک پیج۔ خوشخطی کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے 50 کے قریب لیکچرز کاپی کے اوپر نوٹ بک کے اوپر لکھ کے دیے گئے، اور اب ہم نے وائٹ بورڈ پر لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا، جس کا مقصد اساتذہ کے لیے ایک ماڈل پیش کرنا جو اپنے طلباء کی لکھائی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ نرسری سے لے کر 5ویں کلاس تک کے طلباء کے لیے یہ بہت ہی مفید سرگرمی ہے۔ میں تمام اسکول پرنسپلز، ڈائریکٹرز اور اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس انداز سے اپنے طلباء کی لکھائی درست کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس سے بہتر طریقہ بھی آپ استعمال کرتے ہوں، اور یوٹیوب چینل طرح طرح کے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، مجھ سے بھی بہتر انداز میں سکھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں تو روشنی تب ہوگی اور اندھیرے جہالت اور بے ہنری کے تب چھٹیں گے۔ تو ہمارا سبق چل رہا ہے کاف کا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس چینل پہ تعلیم و تربیت کے بہت سے سلسلے جاری ہیں، قرآن، حدیث، عربی گرامر، فارسی گرامر، اردو گرامر، اور اسی طرح جو طالب علم کو BS اور MS تک سپورٹ کرنے والے علوم ہیں، جو تکنیکی چیزیں ہیں، علم عالیہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹولز جو فنون ہیں، اس کی بنیادی چیزیں آخر تک جو کام آتی ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں ان چینلز پہ۔ تو آپ اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر سے پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹس سے ہمیں محروم نہ کریں، تاکہ آپ کے مشوروں اور آپ کے مطالبات اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس چینل کو اور ان اسباق کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ تو کاف کا پہلا لیکچر ہم نے دیا تھا کہ کاف کو اگلے حرف سے کیسے جوڑنا ہے۔ پہلے لیکچر میں ان حروف سے کاف کو جوڑا تھا جو لکیر سے نیچے نہیں اترتے، اور دوسرے لیکچر میں تھا کاف کے کہ وہ حروف جو لکیر سے نیچے اترتے ہیں وہ عام طور پہ دائرے والے حروف، جیم سے لے کر چھوٹی یا تک۔ آج ہم سیکھیں گے کاف لفظ کے شروع، درمیان، آخر میں جب آئے تو اس کو کیسے لکھا جائے گا، اور جو لفظ بنیں گے ان کا معنی بھی بتایا جائے گا۔ تو دیجیے سب سے پہلے ہم کاف کو بڑے فونٹ میں لکھنے کی اور ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے کاف کا الف لیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس لکیر کے اوپر کاف آئے، تو یہ ہم نے کاف کا الف بنا لیا، اور اس کے بعد ہم یہاں سے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا درمیان والی لکیر ہے۔ یہاں سے ہم اس کی کشتی بنائیں گے، پلیٹ بنائیں گے کاف کی، اور اس طرح یہ اس کا فونٹ بن گیا، یعنی اس کا خط بن گیا، اور یہاں پہ آ کے کاف لکیر کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس کا کش کاف کا ہمیشہ نیچے سے اوپر کی بجائے اوپر سے نیچے کو لکھا جاتا ہے، یوں کر کے۔ تو سنگل قلم کے ساتھ ڈبل لکھائی میں بھی ایک مہارت بھی چاہیے، اور اس میں لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں، کہ میں نے تو دیکھا ہے بڑے بوڑھوں کو بھی کہ وہ بھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈرا کر لیا ہے۔ یہ ایسا فن ہے جس کو ہر عمر کا بندہ بڑے شوق سے دیکھتا ہے اور اس کی مہارت میں دلچسپی لیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کاف آ گیا، اس کی ہم فلنگ کریں تو بالکل واضح ہو جائے گا۔ میرا یہ بازو تھوڑا کمزور ہے، جس کی وجہ سے مشکل پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ میں اپنے قد سے اوپر ڈرا کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے بڑے سے بڑا بینر بھی لکھنے کا موقع ملا۔ 3 الفاظ لکھے تھے، 4 الفاظ: اتحاد، تنظیم، یقین محکم، پاکستان، قائد اعظم کے یہ 3 الفاظ، اور اس کو کتنا بڑا لکھا تھا؟ مینار پاکستان کے قد کے برابر۔ ایک بینر لکھا،
मीनार पाकिस्तान के साथ लटकाया गया, ऊपर की मंजिल से लेकर नीचे उसके फूलों तक, पत्तियों तक। आप अंदाज़ा करें कि वो कितने बड़े लफ्ज़ होंगे। तो वो भी लिखने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में जब मैं काम करता था और काम सीख रहा था, उस वक्त मैंने एक आर्टिस्ट का बैनर देखा, पेंटर का, कि बाल से ज़्यादा बारीक और हाथी से ज़्यादा मोटा लिखने वाले। तो मैंने सोचा अच्छा हाथी से ज़्यादा मोटा कैसे लिख लेते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाथी से ज़्यादा मोटा लफ्ज़ लिखने का भी मौका मिला, जिसको मीनार पाकिस्तान के साथ जमात इस्लामी के इज्तिमा में लटकाया गया। ये हमारे पास काफ आ गया है, इसका हम शेड लगाएंगे। तो अगर मैंने कहा था कि जिस रंग से आपने लिखाई की है, अगर उसी रंग का शेड लगाएंगे तो आप लफ्ज़ से ज़रा हटा के फासले पर रखेंगे इसको। अगर साथ मिला दिया तो वो लफ्ज़ की शक्ल ख़राब हो जाएगी। और ये अंदर की जानिब शेड, चूँकि ऊपर से रोशनी हो तो शेड या साया नीचे बनता है। यहाँ थोड़ा सा अलग से लग रहा था, तो इसको शेड ही लगे जैसे कि इसकी मोटाई है। और अगर इस आप रंग तब्दील करके शेड लगा रहे हैं तो फिर बेशक आप जोड़ दें। अगर डार्क कलर की लिखाई है तो शेड हल्के कलर का, लाइट कलर का आएगा, और अगर लिखाई लाइट कलर की है तो उसका शेड डार्क कलर में आएगा। ये एक तरीका है ताकि शेड और लिखाई मिक्स अप ना हो जाए और लफ्ज़ या हर्फ की शक्ल बिगड़ ना जाए। आपके सामने ये काफ बन गया है। अब हम काफ से जो सबसे ज़्यादा मशहूर लफ्ज़ है किताब, किताब, काफ किताब, तो हम ये किताब लिख रहे हैं। इसी से किताब का माना होता है लिखी हुई चीज़। इसका रूट वर्ड है कतबा, अरबी का लफ्ज़ है ये कतबा, उसने लिखा, कतबा। और लिखने वाला हो तो कातिब। अब मैं आपको बताऊंगा कि काफ अलिफ और काफ लाम लिखते हुए अमूमन गलतियां होती हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अब फिर मैं बताने लगा हूं क्योंकि इससे अब लफ्ज़ बनने लगा है। क्या गलती होती है? यूँ करके, इस तरह करके, और यूँ इसका कश बना देते हैं। ये देखें, ये फ़ेल फ़ासा बना के और ऊपर कश बना के समझते हैं कि ये काफ अलिफ का बन गया है। तो ये गलत है भाई। कैसे लिखना है अब देखिएगा। हम एक दाल सी बनाएंगे, ये देखें, या गोल है जो बनाई जाती है ना, ये गोल है, समझो कि ये गोल है बन गई है हमारे पास। और यहाँ से हम इसके साथ मिला के इसको ऊपर ले जाएंगे अलिफ, और इस काफ की स्टार्टिंग पॉइंट ये जो है इसके साथ ऊपर से कश ला के जोड़ देंगे। ये है काफ अलिफ का, इसको ज़हन में रखिए। इस तरह लिखा जाएगा। अगर आप यूँ करेंगे तो ये गलत है, ये करेंगे। कातिब, कातिब का माना है लिखने वाला, कातिब। और जो चीज़ वो लिखता है उसे कहते हैं मकतूब, मकतूब। अब देखें, काफ से पहले हर्फ जोड़े, बाद में जोड़े, तो काफ की यही एक शक्ल है। दूसरी भी एक शक्ल है, कल मैंने समझाई थी पिछले लेक्चर में, कुंडल वाली। बस में आप यूँ भी लिखना चाहते हैं कुंडल वाला, मकतूब, तो कुंडल के नीचे अगले लफ्ज़ का, अगले हर्फ का दंदाना आएगा, मकतूब। आप देखें, इस कुंडल की नोक के नीचे अगले दंदाना जो है अगले हर्फ का, वो इसके नीचे आ रहा है। मकतूब मैंने लिखी हुई चीज़। मकतब एक लफ्ज़ होता है, इसी से बनता है। अब मीम इस तरह भी लिख सकते हैं, मकतब, लिखने पढ़ने की जगह। ये जगह मेज़ भी, डेस्क भी हो सकता है मकतब, और क्लास या मदरसा और स्कूल को भी मकतब कहते हैं अरबी में। एक और रूट वर्ड लेते हैं कुफ्र। कुफ्र का माना होता है इनकार। तो काफ का कश जो है हम बड़ा करेंगे, ज़रा देखें, ये इतना बड़ा होगा काफ का कश, तो तब ये ठीक है। अगर आप यूँ कर देते हैं, छोटा बनाते हैं, तो जगह के हिसाब से तो आप करेंगे, लेकिन लापरवाही की वजह से ये काफ का कश छोटा नहीं होना चाहिए, इतनी लंबी इसकी गर्दन ऊपर को होनी चाहिए। तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये गलत है और ये ठीक है, इसकी कश, इसकी गर्दन लंबी होगी। अगर हम कुंडल वाला करें तो ये यूँ आ जाएगा, कुफ्र। ये देखें, फे की गोलाई के ऊपर काफ का कुंडल आ रहा है, उसका नोक आ रही है। तो यही दरअसल काफ अलिफ का और काफ लाम कल के साथ है। मिसाल के तौर पर यूँ
اب دیکھیں یہ اور یہ دیکھیں یہی کنڈل ہے. اب اس کو مٹا کے دیکھیں اس لام کو تو یہ دیکھیں یہی کاف ہے. کاف کی ایک یہ شکل ہوتی ہے ایک یہ شکل. گویا کاف کی ایک یہ شکل ہے کاف کا سرا اور ایک کاف کا سرا یہ ہے. یہی دو سرے ساری لکھائی میں استعمال ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ دو سر ہو گئے, نمبر 1 اور نمبر 2. یہ دو سر یاد رکھیے کاف کے. یہ سر آتا ہے جو لازمی طور پر آتا ہے جب یہ الف کے ساتھ ہو یا اس کے بعد لام ہو. کاف الف کا اور کاف لام کل. اگر آپ کاف یوں کر کے لکھیں گے تو اردو نستعلیق میں یہ نہیں چلتا, غلط. اگر کاف لام کل یوں لکھیں گے تو اردو نستعلیق میں یہ نہیں چلتا. نستعلیق میں یہ کنڈل والا کاف ہی چلتا ہے. عربی کے اندر نسخ کے اندر یہ سٹائل چل جاتا ہے, لیکن اردو میں یعنی نستعلیق خط میں کاف کی کو جو سرا ہے وہ یہ الف سے پہلے اور لام سے پہلے یہی آئے گا. لام چاہے کہیں جب بھی ہے, جیسے ہی کاف کے فوری بعد لام جڑے گی تو اس طرح کی لکھی جائے گی کل. تو یہ مزید آج تشریح ہو گئی ہے. کفر سے بنا ہے کافر. یہ لائن ذرا ٹیڑھی ہو گئی کیونکہ وائٹ بورڈ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. تو کافر انکار کرنے والا کافر. اسی سے فکر لے لیں آپ. فکر کا معنی ہوتا ہے سوچ, فکر. اس کی جمع ہے افکار. اب دیکھیں اف اور کاف کے بعد الف جوڑنا ہے تو یہ کنڈل والا کاف آئے گا. یہ دیکھیں یہ افکار. فکر کی جمع ہے افکار, سوچیں, آئیڈیاز, افکار, فکر. مفکر کہتے ہیں جو فکر کرتا ہے. یاد رکھیے کہ کاف کے بعد رے جب جڑے گی تو وہ لکیر سے اوپر ہی رہے گی, لکیر سے نیچے نہیں آئے گی. رے سے جسٹ پہلے جب کاف آئے گی تو وہ رے لکیر سے نیچے نہیں اترے گی, یاد رکھیے گا. اگر نیچے اتر آئیے تو اس کا مطلب ہے ہم نے کاف اور رے کے درمیان ایک تیسرا حرف بڑھا دیا. مفکر, مثلا تفکیر آپ کیا لیتے ہیں, تفکیر. اب دیکھیں کاف کے بعد رے نہیں ہے بلکہ یہاں ایک اور حرف ہے یہ, اور اس کے دندانہ گلائی کی صورت آ رہا ہے اور نیچے 2 نقطے. تفکیر, مفکر, تفکیر اس کا مصدر ہے مفکر کا. آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے, اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ مفید پاتے ہیں اس چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.